وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج میں پھر آپ کے سامنے ویڈیو لے کر کے حاضر آیا ہوں۔ دینی معلومات کے تحت 3 لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے پرانے زمانے میں۔ ایک تھا سفید داغ والا، جس کو کوڑ کی بیماری والا کہتے ہیں، اور ایک انسان تھا جس کے سر کے بال نہیں تھے، گنجا، اور ایک بندہ تھا جس کی آنکھیں نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی آزمائش کے لیے ان کے پاس اپنا ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیجتا ہے۔ فرشتہ سب سے پہلے سفید داغ والے کے پاس آتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے داغ دھبے چلے جائیں اور میں حسین و جمیل ہو جاؤں، لوگ مجھ سے گھن نہ کریں۔ تو فرشتے نے اس کے اوپر، اس کے چہرے پر، جسم پر ہاتھ پھیر دیا، تو اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ اور اس کے بعد اس سے فرشتے نے کہا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے۔ تو اس کو ایک حاملہ ایسی اونٹنی جس کے پیٹ میں بچہ تھا عطا کر دی گئی۔ اور پھر اس فرشتے نے حاضری دی دوسرے کے پاس، دوسرا آدمی جو کہ سر سے گنجا تھا، اس کے پاس جانے کے بعد کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ میرے بال آ جائیں، میں بھی حسین لگوں۔ تو اس نے، فرشتے نے ہاتھ پھیرتے ہی اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے۔ تو اس نے گائے، ایسی گائے جو بچہ دینے والی تھی، اس کو دے دیا گیا۔ دینے کے بعد پھر فرشتہ اندھے کے پاس آتا ہے اور کہتا تمہیں کیا چاہیے؟ کہا کہ اندھا تو آنکھ چاہتا ہے، مجھے آنکھیں چاہیے۔ فرشتے نے جیسے ہاتھ پھیرا تو اس کو آنکھیں واپس مل گئی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ اور پھر پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا بکریاں چاہیے۔ اس کے بعد ایک بہت عرصہ گزر گیا۔ ان تینوں کو اللہ نے ایسی برکتوں سے نوازا کہ تقریباً بہت زیادہ بڑے بڑے ریوڑ ان کے جانوروں کے بن گئے، بڑا مال ان کے پاس آ گیا۔ پھر فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے انسانی لباس میں فقیر بنا کر کے بھیجا۔ فرشتہ آیا اس سفید داغ والے کے پاس، کہا کہ اللہ نے تمہیں بہت کچھ نوازا ہے، لہٰذا مجھے ایک سواری کے لیے اونٹ چاہیے، تمہیں دے دو، اللہ تمہیں اور دے گا۔ اور اس نے کہا کہ میرے پاس اونٹ نہیں دوں گا میں تمہیں، مگر کیونکہ اونٹ میرے پاس ہیں بہت، مگر مجھے کم پڑ جائیں گے، میں نہیں دوں گا۔ کہا کہ کیا تم پہلے وہی نہیں ہو جس کے جسم پر سفید داغ تھے اور وہ بیمار تھا اور اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے اس کو شفا دیا اور پھر مال و دولت سے نوازا؟ تو کہا کہ نہیں، یہ میرے باپ داداؤں کی دولت ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں جھوٹے ہو، تو فرشتے نے کہا اگر تم اپنی بات میں جھوٹے ہو تو تم پہلے جیسے ہی بن جاؤ، اور وہ پہلے جیسا ہی بن گیا۔ پھر اس کو بیماری آ گئی، پھر اس کا مال ختم ہو گیا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال کی ضرورت ہے، ایک گائے مجھے دے دو۔ اس نے کہا میں نہیں دوں گا۔ اس نے کہا کہ یہ تم وہی ہو نا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سر کے بال نہیں تھے، اور اللہ نے تمہیں مال دیا، سب کچھ دیا؟ تب اس نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو مال میرا ہے، یہ میرے باپ داداؤں کا ہے۔ تو اس نے کہا اگر تم اپنے بات میں جھوٹے ہو، تو فرشتے نے کہا کہ تم اپنی بات میں جھوٹے ہو تو تم پہلے جیسے بن جاؤ۔ تو پہلے جیسا بن گیا۔ اب فرشتہ اندھے کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے کچھ بکری دے دو۔ تو اس نے کہا کہ تم ایک بکری کی بات کرتے ہو، جہاں پر جتنی بکریاں اس میں سے جتنے چاہے تم اس میں لے جاؤ۔ اللہ نے مجھ پر بہت بڑا کرم کیا، آنکھیں عطا فرما دی، مال دیا ہے، کہ اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں کوئی آدمی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں، امتحان لینے کی غرض سے آیا تھا۔ تم اچھے نمبرات سے تم کامیاب ہوئے اور بہترین انداز میں تم کامیاب ہوئے۔ کہنے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ انسان کے پاس جب دولت نہیں تھی، عاجزی انکساری بہت زیادہ انسان میں آتی ہے۔ جب دولت آ جاتی ہے تو کچھ لوگوں کے دماغوں میں وہ دولت رچ بس جاتی ہے، دنیا کی محبت، اور کچھ لوگ دولت کے آنے کے باوجود بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے انتہا دولت سے نوازتا ہے اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اور ان کی دولتیں، ان کی جو تمام تر جائیدادیں ہیں وہ غصب نہیں ہوتی، فنا نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، باقی رہتی ہیں ان کے آل اولاد کے واسطے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں ثواب کی نیت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔